ناظرین آداب، میں ڈاکٹر ماجد دیوبندی نیوز 72 انٹرنیشنل آسٹریلیا کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ملاقات کے سلسلے میں آج ہمارے درمیان جو شخصیت موجود ہے وہ شخص نہیں بلکہ شخصیت ہے، فرد نہیں بلکہ انفرادیت ہیں، اور ایسی شخصیت ہے کہ جس کے دم سے مختلف انجمنیں، مختلف تہذیبیں، مختلف مدارس، مختلف سوچ کے لوگ ایک جگہ آ کر وہ گفتگو کرتے ہیں جس گفتگو کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا۔ اللہ نے کائنات کو محبت کے لیے بنایا۔ ہم لوگ محبت نہیں کرتے، سب کچھ کرتے ہیں۔ محبت کا دار و مدار کیا ہے، یہ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ کہاں سوچیں، کیسے سوچیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایسی شخصیات سے بات کرنی پڑے گی جو ہمیں یہ بتائیں کہ اصل میں محبت کیا ہے۔ عشق کو ہم نے شاعری میں نہ جانے کن معنوں میں لے لیا، لیکن عشق حقیقی جو ہے وہی ہماری زندگی کی معراج ہے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں داعیہ اسلام حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم، جن کے ذریعے ہزاروں لوگ مشرف با اسلام ہو چکے ہیں۔ اسلام کی صحیح تصویر، دعوت کا صحیح تصور حضرت مولانا کے ذریعے پوری دنیا میں پہنچا۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے زحمت کی۔ اور میرا سوال ہے ساقی کہ زندگی کیا ہے؟ زندگی کیا ہے، اس کے مختلف گوشے کیا ہیں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ پھلت کی عظیم ترین سرزمین کے حوالے سے، جو آپ کے آباء و اجداد کی سرزمین ہے، وہاں سے آپ کی زندگی کی شروعات ہوئی اور تبدیلی کیسے آئی؟ اس لیے کہ سائنس کے طالب علم کو دینی رجحانات کے درمیان زندگی گزارنے کا نیا شرف اور سلیقہ جو ملا، اس کا کچھ نہ کچھ راز ضرور ہوگا۔ میں بہت مشکور ہوں ڈاکٹر ماجد صاحب کہ آپ نے یہ موقع دیا کہ ایک گاؤں کے دیہاتی کو، وہ بھی مشدد آباد کا، میں اصل میں جیسا آپ نے ابھی بتایا کہ پھلت کا رہنے والا ہوں۔ پھلت ضلع مظفر نگر کا ایک گاؤں ہے، اسے اہل ادب نے مشدد آباد کہا ہے۔ ہر لفظ میں وہاں تشدید بولی جاتی ہے، یعنی بولنے کا وہاں کا بھی میں دیہاتی آدمی ہوں۔ ظاہر ہے کسی ایسے چینل پر جس کے لیے آپ کو ڈپیوٹ کیا گیا ہے، اس کے لیے میں بالکل اس لائق نہیں ہوں کہ میں اس میں شریک ہو سکوں، لیکن آپ کا ایسا کہ بڑائی ہے یہ بات، یہ اور میرا حق تھا جو میں نے گزارش کی۔ آپ کا حسن زن ہے کہ آپ نے اس سلسلے میں وہ کیا۔ تو میں اصل میں پھلت کا رہنے والا ہوں، اور پھلت آپ جانتے ہیں کہ پھلت ایک ایسی تاریخی بستی ہے جس کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس کی اساس تعلیم کی بنیاد پر ہوئی۔ ہمارے مورث اعلیٰ قاضی یوسف ناصحی، جو بادشاہ سکندر لودھی کے استاد و شیخ تھے، انہوں نے اس پھلت کو آباد کیا۔ انہوں نے وہاں بادشاہ سکندر لودھی سے کسی بات پر ناراض ہو کر وہ چلے گئے تھے کہیں بسنے کے لیے اپنے شاگردوں کے ساتھ۔ تو یہ جہاں پھلت آباد ہے وہاں ببول کے درخت ہوا کرتے تھے، تو وہاں پر انہوں نے یہ محسوس کیا کہ انہوں نے صاحب بصیرت تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہاں سے ہمیں علم کی خوشبو آ رہی ہیں۔ پھر ایک ببول کے درخت کے نیچے دو رکعت نماز پڑھی، مصلی بچھا کر دعا مانگی، جس طرح آپ نے مصر کو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بسا دیا تھا، اس طرح اس جگہ کو میرے آل و اولاد کے لیے بسا دیجیے، اور اسے قیامت تک یہاں پر علم کے چشموں کو جاری فرما دیجیے۔ یہ کون سی سن رہی ہوگی؟ یہ 862 ہجری۔ اللہ۔ تو اس وقت ان کے ہندوستان کے چیدہ قسم کے علماء ان کے شاگرد تھے، سید حسن بن طاہر جونپوری، خواجگی سدھوری، اور جو ہے وہ رکن الدین ابو الفتح جونپوری، بڑے مشائخ ہیں، ان کی بڑی بڑی درگاہیں ہیں، بڑے بڑے ان کی زیارتیں مانی جاتی ہیں، وہ ان کے شاگرد تھے اس وقت۔ ان سب سے کہا کہ کتابیں نکالو، درس شروع کرتے ہیں۔ پھر ایک جھوپڑی ڈال دی گئی، وہ یہ ہماری مسجد ہے۔ بادشاہ سکندر لودھی کو معلوم ہوا تو معافی مانگنے، معذرت کرنے کے لیے آئے، اور وہ بات جو تھی وہ غلط فہمی انہوں نے ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے قاضی صاحب کو ذرا تکدر ہو گیا تھا۔ تو پھر وہاں سے بڑھانا تک کی ساری جاگیریں، حضرت قاضی صاحب نے کہا ہمارے یہاں دل لگ گیا ہے، یہاں سے تو ہم جائیں گے نہیں واپس۔ یہاں سے بڑھانا تک کی ساری جائیداد حضرت کے خانقاہ کے خراجات کے لیے۔ 862 ہجری سے جو درس شروع ہوا وہ آج تک جاری ہے۔ اس میں بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے اہل علم وہاں پر پیدا ہوتے رہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی شخصیت ہیں، ان کے شیخ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کابل سے تشریف لائے تھے تو وہ پھلت ہی آئے تھے۔ اللہ
شاہ ابو الفتح رحمۃ اللہ، مسجد شاہ صاحب میں ان کا مزار ہے. شاہ ابو الفتح رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے شیخ نظام نانولوی کے خلفاء میں. ان کے پاس آ کر انہوں نے ان سے بیعت ہوئے تھے اور سلسلہ قادریہ میں انہوں نے 17 دن کے بعد ان کو اجازت دی اور پھر یہ کہا کہ تمہارا نقشبندیہ کا حصہ وہاں ہے، جاؤ بخارا جاؤ خواجہ مکنگی کے پاس. پھر وہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوا. آپ نے جو فرمایا قطع کلام میں کہ معافی چاہتا ہوں، یہ تمام سلسلے بزرگان دین سے جو چلتے ہوئے آئے ہیں، شاید انہیں ایک خاص طبقے نے سمجھ لے کہ ان سے متعلق ہے، لیکن ان سے پہلے سے ہی تمام ہمارے علماء دیوبند، سہارنپور، گنگو، پھلت وغیرہ سب یہاں سے سلسلے آگے جی بڑھے. بالکل، یہ تو ظاہر ہے کہ سلسلہ ہیں اور تمام باقاعدہ، ایسا نہیں کہ بہت تواتر کے ساتھ ان کے رشتے ثابت ہیں، بہت ہی اللہ کی شکر ہے. تو حضرت باقی باللہ تو دلی میں جی پھر بعد میں وہاں سے آ کر پھر انہوں نے کہا کہ جب واپس آؤ گے تو ہم نہیں رہیں گے، اللہ ہمارے خلیفہ شاہ قطب عالم صاحب دہلی میں ہوں گے وہ، تو ان کے پاس آ کر ٹھہر جانا تم. تو واپس آئے وہاں سے اجازت لے کر، پھر وہ ان کے پاس رہے. یہ رہا سلسلہ. اس کے بعد بھی پھر یہ انہی شاہ ابو الفتح رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے شاہ ولی اللہ کا خانوادہ، شاہ صاحب کے دادا شیخ وجیہ الدین شہید روہتک سے پھلت ہجرت کر گئے تھے اور پھلت ہی میں ان کی شادی ہوئی. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ رہا، شاہ ولی اللہ کا خاندان یہاں آ گیا. تو شاہ صاحب کا خاندان تو ایسا ہے، شاہ صاحب ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کہ پورا عالم اسلام اس پر ایک ناز کرتا ہے، وہ کرتا ہے. تو خانوادہ ولی اللہ کی وجہ سے بھی اس کی بڑی جو ہے ذرا اہمیت رہی. آپ نے شاہ صاحب کا فرمایا، میرا خیال ہے 1400 سال کی تاریخ میں پہلی شخصیت ہیں جو والدہ کے بطن میں غالباً 2 سال رہے. اس کی تصدیق؟ ہاں جی بالکل، شاہ صاحب نے خود لکھا ہے یہ بات. سبحان اللہ. کہ مجھے ہو گیا، بلکہ پھلت میں پیدائش کا وہ لکھا ہے انہوں نے اس میں. یہ اصل میں شاہ عبد الرحیم صاحب کی پہلی شادی تو جو ہے ہوئی تھی سونی پت میں، لیکن دوسری شادی کافی عمر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں بشارت کے بعد شیخ محمد کی بیٹی شاہ ولی اللہ کی والدہ فخر النساء نام تھا ان کا، ان سے ہوئی. اور شاہ صاحب نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بہت بڑی صاحب نسبت تھی. شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ وہ 27 لوگوں پر بیک وقت توجہ ڈال سکتی تھی. وہ رشک میمونہ اور رشک رابعہ وغیرہ کے ان سے وہ کیا ہے ان کو. تو شاہ عبد الرحیم صاحب فتاوی عالمگیری کے پر آخری نظر کرنے کے لیے اورنگزیب نے ان سے درخواست کی تھی، تو وہ یہاں آ گئے تھے دہلی. تو اس دوران شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ میں شکم مادری میں 2 برس کا ہو گیا، ولادت نہیں ہوتی تھی. سبحان اللہ. تو گھر میں بڑی پریشانی ہوئی، اطباء سے رجوع کیا گیا تو لوگوں نے کہا معمول کے مطابق حمل ہے. تو شاہ صاحب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شاہ عبد الرحیم صاحب مراقبے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے. اس دوران ان کی والدہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک ہاتھ جو ہے تہجد کے لیے اٹھی، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بچے کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ رہے ہیں. تو یہ ذرا گھبرا گئی، اپنے شوہر سے جا کر کیا. تو وہاں مراقبہ کیا تو ان کو کسی طرح القاء ہوا یا الہام ہوا کہ اس بچی کے بطن سے ایک فرزند سعید پیدا ہوگا جو قائم الزمہ ہوگا. شاہ صاحب نے لکھا ہے قائم الزمہ کی تشریح کی ہے کہ سارے علوم و معارف اس پر مجتمع ہو جائیں گے، پھر جس پوری امت کو اس سے فیض یاب ہوگا. یہ تھا اس کی پیدائش پھلت میں مقدر ہے. 10 سال دہلی رہو گے تو پیدائش نہیں ہوگی. تو پھر شاہ صاحب کی والدہ کو پھلت لے جایا گیا. وہاں کا ایک واقعہ شاہ صاحب نے خود لکھا ہے کہ ایک مرتبہ فقیر آیا 2-3 دن کے بعد کہ مجھے روٹی دو. تو والدہ نے خادمہ سے کہا کہ ڈلیا میں 2 روٹیاں رکھی ہیں، ایک روٹی رکھ دو اور ایک اس کو دے دو. تو تم نے ماں پیٹ سے آواز دی، دونوں دے دو وہیں بچیں گی، ما عندکم ینفد و ما عند اللہ. پھر پیدائش ہوئی. تو شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ اس کے بعد وہ پھلت کا ایسا ہمارے دل میں گھر میں عقیدت کا وہ بن گیا تھا کہ خواتین اگر دہلی میں ہوتی تھی ولادت سے پہلے پھلت بھیج دیا جاتا تھا. اس لیے شاہ ولی اللہ کے بھائی شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو مزار بھی پھلت میں ہے. پھر شاہ عبدالعزیز صاحب، پھر شیخ محمد، ان کے شاہ ولی اللہ کے 5 صاحبزادے، شاہ اسماعیل شہید، شاہ محمد اسحاق صاحب، شاہ محمد یعقوب صاحب، سب کی پیدائش پھلت ہی میں ہوگی. اور اس خاندان کو شہادت کی عظمت بھی حاصل ہوئی، یہ فخر حاصل. جی ہاں بالکل. یہاں وہ تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک چلی، پھر ہر گھر سے ایک آدمی شہید ہوا ہمارے یہاں. مفتی عبدالقیوم صاحب بڑھانوی نے لکھا ہے، شاہ مولانا عبدالحی صاحب بڑھانوی کے صاحبزادے تھے، کہ جب پھلت میں جنگ کی جہاد کی مشقیں شروع کی گئیں
جنگ آزادی کی پہلی آواز ہے یہ، جو پھلت سے شروع ہوئی. اللہ، معلوم نہیں لوگوں کو. لوگوں کو نہیں معلوم، سمجھتے ہیں 1857 سے. جی حالانکہ سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا اکبر آبادی مسجد میں. سبحان. یہ جو سبھاش چندر بوس پارک میں نکلی ہے میٹرو کے درمیان، جی 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 آثار الصنادید میں سر سید احمد خان نے اس کا ذکر کیا ہے. جی. تو انگریزوں نے اسے زمین میں دھسوا دیا تھا غصے کی وجہ سے. جس مسجد میں فتویٰ دیا گیا تھا، اللہ. بجائے اسے شہید کرنے کے اس مسجد میں نیچے دھسوا دیا تھا اس کو، انجینئرز کو بلا کر وہ کر کے، اور شاہ صاحب کے ہاتھ پونچے نکلوا دیے تھے کہ اس ہاتھ سے فتویٰ دیا. اتنا ظلم کیا تھا. تو پھر اس کے بعد اصل میں صحیح بات یہ ہے کہ آزادی کی قومی یادگار اس مسجد کو بنانا چاہیے، اس لیے کہ یہاں اس سے پہلے کسی بھی ہندوستانی کے خواب میں بھی کوئی نہیں. شہید رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف بادشاہوں اور راجاؤں کو خط لکھے، راجہ سندھیا کو، راجہ ہولکر کو، کہ یہ سامان بیچنے والے ہمارے ملک پر قابض ہو گئے ہیں، ہم مل کر ان کو نکالیں، بعد میں طے کریں گے کہ راج کیسے کون کرے گا. سبحان اللہ. تو لوگوں نے کہا کہ آپ چلیں اس خیال سے کہ بہادر فوج کی ضرورت ہے، ایک طرف سے آئیں گے وہ افغانستان کی طرف سے ذرا فوجی اکٹھا کریں گے، اور پھر ایک طرف ایک خاصے حصے پر آزادی حاصل بھی کر لی تھی انہوں نے. تو مفتی عبدالقیوم صاحب نے لکھا ہے کہ پھلت میں یہ بات مشورہ ہوا کہ ہر گھر سے ایک آدمی شہید ہوگا. اللہ. جس گھر میں مرد نہیں تھے، وہ کئی مرد ہوتے تھے، تو ہر ایک کہتا تھا کہ میں جاؤں گا شہادت کے لیے. تو سید صاحب کے پاس آتے تھے، سید صاحب فرماتے قرعہ ڈالنے، جس کا نام نکلتا تھا وہ نعرہ تکبیر بلند کرتا تھا. 3 گھر میں مرد نہیں تھے، عورتیں تھیں، ایک جمن نائن، اصغری بیگم، امو بھی. تینوں آئی. سید صاحب ہمارا گھر کیوں شہادت سے محروم رہے گا، تم کیا کرو گے، گھوڑوں کا دانہ دلیں گے، زخمیوں کی مرہم پٹی کریں گے. سید صاحب نے ان کو بھی اجازت دی. معاف کیجئے، یہ جو سلسلہ آپ نے ذکر کیا، یہ صحابہ کرام سے کس قدر مل رہا ہے. وہاں بھی شہادت کا اتنا شوق. جی جی بالکل. اللہ اکبر کہ اگر پشت میں کچھ خنجر سید صاحب کے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے تو قافلے کی بات صحیح، میرا اپنا محدود مطالعے کے مطابق کوئی جماعت 1400 سالہ تاریخ میں بحیثیت جماعت 100% دین کو اسی منہج پر مانے جس طرح 14 سال پہلے خیر القرون میں تھا. صحابہ کے بعد کوئی ایسی جماعت نہیں ملتی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ. بعض واقعات جنگ کے یعنی ایسے ہیں کہ وہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ اگر نام نہ بتائیں تو سید صحابی کی وہ لگے گا کہ صحابہ کی بات. مایار کی جنگ ہے مثال کے طور پر، اس میں سید صاحب نے ایک جگہ پر درے پر کچھ لوگوں کو بٹھا دیا تھا کہ دیکھو یہیں رہنا جب تک ہم نہ آ جائیں. جی. اور وہ مولانا اسماعیل شہید نے توپ خانے پر قبضہ کر لیا اور فتح ہو گئی، مال غنیمت اکٹھا کر لیا گیا. بیٹھے ہوئے تھے، 1 دن ہو گیا، تو انہوں نے کہا بھئی جنگ ختم ہوئے 2 دن، دوسرا دن ہو گیا. تو ساتھیوں نے کہا کہ ہمارے پاس نظیر ہے عہد کی، یہاں سے نہ ہٹو. سید صاحب نے کہا تھا جب تک. جی. تو وہ وہاں سے کہے تو 2 دن ہو گئے، وہ ہٹائے، اور پھر وہ جو ہے وہاں ایک پٹھان نے ذرا بتا دیا راجہ کہ اس کو، اور وہ انگریزوں نے خون مارا، اور وہی بالکل اسی طرح. تو مشہور ہو گیا، سید صاحب شہید ہو گئے. اللہ. تو میاں جی محی الدین پھلت ہی تھے، تو وہ لوگوں کو مار مار کے واپس میدان جنگ کی طرف جب بھاگ رہے تھے تو لوٹا رہے تھے. جب سید صاحب نہیں رہے تم جی کے کیا کرو گے. مولانا یوسف صاحب شاہ اللہ کے پوتے، ان کا ایک جملہ حضرت مولانا نے نقل کیا ہے کہ میرے دوستو آؤ مایار کی جنگ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہیں. وہی صحابہ کے واقعات بالکل. اللہ وہ پھلت. گاندھی جی 1929 میں ہمارے یہاں آئے، پھلت میں مدرسے کا معائنہ کیا، مٹی کو ماتھے پر لگایا انہوں نے، اور کہا کہ میں اس مٹی کو سلام کرتا ہوں جس نے دیش کو جنگ آزادی کی راہ دکھائی. 1929 میں آئے. 60,000 سے زیادہ علماء کرام کی شہادت. کتنے شہادت ہوئی یہ بات، لیکن شروع یہاں سے ہوا جنگ آزادی. بہت بڑی بات ہے. جی ہاں ناظرین، آپ کو معلوم نہیں ہوگا، یہ ایک ایسی تاریخ کا ذکر کیا حضرت نے جو ہمیں بھی نہیں معلوم. اور میرا شکوہ شاید جائز ہو کہ مورخین نے بہت محنت نہیں کی اس زمانے میں، یہ شاید اس وجہ سے کہ وہ اصل میں اس میں ایک جذبہ یہ بھی تھا. اصل میں پھلت میں تو یہ تھا، بہت اخفاء کا جذبہ تھا ان لوگوں کو اپنی چیز کو. جنگ آزادی کے جب بعد میں آزادی کے بعد جو ہے وہ فریڈم فائٹرز کے رجسٹریشن ہونے لگے اور پینشنوں کے، تو پھلت سے ایک آدمی نے بھی نام نہیں لکھا ہے، حالانکہ ہر گھر سے سب کے سب شہید ہوئے. وہ ہمارے چوتھے دادا شاہ علی مورخ کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے. یہ میں نے عرض کیا کہ مورخ کی اپنی ذمہ داری بس انہوں نے جی ہاں یہ بات صحیح ہے، بالکل صحیح بات رہی ہے. لیکن اب الحمدللہ پھلت سے دوبارہ چشمہ روشن ہوا.
الحمدللہ. آپ پھلت میں پیدا ہوئے, پیدا ہوئے آپ تو کا اصل میں خاندان جی لیکن آپ تو یونیورسٹیز میں ہاں مگر یہ تھا کہ خاندانی بیک گراؤنڈ اصل میں ہمارے یہاں ایک بزرگ تھے حضرت مولانا علاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میرے بچپن میرا نام انہوں نے ہی رکھا تھا, اور وہ ہمارے والد صاحب کے بھی ایک طرح سے مربی تھے. والدہ کے تو شیخ تھے, پیر تھے, وہ بڑے صاحب نسبت لوگوں میں, بڑے صاحب علم لوگوں میں تھے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب دعوت تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو 3 مرتبہ ان سے مشورے کے لیے تشریف لائے. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ بھی ان سے ملنے کے لیے آئے تھے. تو وہ ہمارے گھر کے مربی تھے. گھر میں چونکہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پورے واقعات اور مجاہدین کی شہادت کے گھروں میں بچوں کو لوریاں سنا کر سمجھایا جاتا تھا, تو گھر کا جو بیک گراؤنڈ تھا اصل میں وہ دین کی طرف رہا, الحمدللہ بچپن سے رہا, تو اس کی وجہ سے رہا. بعد میں بس وہ پھر اللہ نے کرم کیا کہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں اللہ کو جب فضل فرمانا ہوتا ہے کسی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ فضل فرماتے ہیں. اس کا کوئی واقعہ ہوگا دلچسپ, کس طرح ایک ذہن میں آیا حضرت تک پہنچنے کے لیے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے کے لیے ایک دم تبدیلی. اصل میں بزرگوں کا یہاں پر چاروں طرف بہت سے اکابرین جن کی خانقاہیں اور جن کا سلسلہ تھا. حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھے قریب میں, حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی, حضرت مفتی محمود صاحب, حضرت قاری حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور والد صاحب نور اللہ مرقدہ ہمارے علاقے کے بڑے زمیندار تھے. اصل میں علاقے کے بڑے دیندار لوگوں میں, اور بڑے ہوتی جو ہے وہ سمپل لیونگ ہائر تھنکنگ کا بالکل صحیح معنی میں وہ نمونہ تھے. یعنی ان کی ہائر تھنکنگ کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے مغربی یو پی میں, بلکہ مغربی شمالی ہندوستان میں سب سے پہلے فرگوسن ٹریکٹر انگلینڈ سے ہمارے یہاں آئے تھے فلت میں. جی اللہ. اور انگلینڈ سے 2 انجینئر آئے تھے ان کو چلانے کے لیے, چلوانا سکھانے کے لیے. تو اسے جو ہے وہ مزدوروں نے اسٹرائک کر دی تھی کہ مشینیں آ جائیں گی تو ہمیں مزدوری کہاں سے ملے گی, ایک زمانہ وہ بھی تھا. جی. پھر اس کے بعد وہ گنا بوئے جانے لگا تو اس میں 5 کھرپیوں کا ایک حل ہوتا ہے, کلٹیویٹر اسے کہتے ہیں, وہ وہیں سے پیک ہو کر آیا, فولڈ ہو کر. اب وہ انجینئر تو ان کے ساتھ نہیں آیا تھا, تو وہ کھرپیاں الٹی لگا دی. بھائی تھے ہمارے بڑے بھائی, انہوں نے. اچھا جی. اب وہ چلتا نہیں تھا تو پھر شکایت بھیجی گئی بمبئی, اس آفس میں ان کے انگلینڈ کیا وہ تھا, تو وہاں سے پھر انجینئر آئے, انہوں نے آ کر کھرپیاں سیدھی. ایک سوال وہ بھی تھا وہ. اگر آپ مجھے اجازت دیں, یہ جو کھرپیاں الٹی لگا دی گئی تھی پھر ان کو بلا کے سیدھا کیا گیا, یہ آج ہمارے عہد میں بھی ہماری نئی جو سلسلہ ہے ہماری تاریخ اسلام کا اور دینی ذہنوں کا, میرا خیال ہے یہاں پہ کھرپیوں کو سیدھا لگانے کی زیادہ ضرورت ہے. آپ کیا کہتے ہیں سارے؟ بات تو صحیح ہے, صحیح, بالکل اس صحیح. لیے کہ وہ آج جو مذہب کے نام پر, مسلکوں کے نام پر, میرا خیال ہے وہ سب کچھ ہو رہا ہے جس کا دین اور شریعت اجازت نہیں دیتی. اس عہد میں اتحاد کے حوالے سے کیا صورت ہو, اس لیے کہ میں آپ سے کچھ ایسی گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ کے سینکڑوں ہزاروں یوٹیوب پر اور قلم ٹی وی پر سب جگہ ہیں, اس سے الگ ہٹ کر کچھ 2-4 باتیں ایسی کہ دنیا کو معلوم ہو. اصل میں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں ہمیں میں نے اس میں بہت سی جگہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے جانا ہوتا ہے, مختلف مذاہب کے لوگ بھی بلاتے ہیں, مختلف آشرموں میں بھی جاتے ہیں. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے مسافر آخرت بنا کر بھیجا ہے. بہت اچھا جملہ. سب سے بنیادی بات یہ اللہ پیدا کرنے والے ہیں, تو انسان کو مسافر آخرت بنا کے دینا, ہر قدم اس کا آخرت کی طرف جا رہا ہے. مسافر کی سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے یکسوئی, کنسنٹریشن. کہاں جانا ہے اپنی منزل کے سلسلے میں. اگر وہ مسافر ڈھلمل رہے گا, اس کے اندر انتشار رہے گا طبیعت میں, تو کہیں نہیں. اب سوچا ایک آدمی یہ سوچ رہا ہے مجھے بمبئی جانا ہے, پھر خیال ہو رہا ہے نہیں میں تو امرتسر جاؤں گا, پھر سوچوں گا کہ میں جو ہے وہاں جاؤں گا, لکھنؤ چلتے ہیں, پھر سوچا کہ نہیں چلو احمد آباد چلتے ہیں, تو یہ کہیں نہیں جائے گا. یہ انسان کی اس کی آپ کا سفر جو ایم ایس سی سے تبدیل ہوا, اس کا بھی کچھ حوالہ. ہاں میں انشاءاللہ. تو یہ سب بنیادی بات یہ ہے کہ اس سے یکسوئی کی ضرورت ہے اسے, اس لیے مسافر کو, یہ زندگی مسافر ہے, یا مسافر کو ضرورت ہے یکسوئی کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو اسلام دین ہے, دین فطرت ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری دینداری کی ضرورت نہیں. اسلام جو ہے وہ انسان, کائنات کی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے. تو ان چیزوں کے فائدہ اٹھانے کا زیادہ سے زیادہ کون سا اچھا طریقہ ہو سکتا ہے
اور یہ انسان اپنی پرسنل لائف میں، اپنی سوشل لائف میں ایک اچھا انسان بن کر کیسے زندگی گزار سکتا ہے، اس طریقے کا نام دین ہے. اللہ نے جی اپنے نبیوں کے واسطے سے وہ بھیجا ہے دین. تو یہ اللہ کو تو ضرورت نہیں، اللہ کی شان بے نیاز ہے. ساری دنیا کے لوگ کوئی بھی نہ عبادت کریں اسے، نہ مانیں اسے، تو اس کی خدائی میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. ساری دنیا کے لوگ نبوت کے مقام پر پہنچ جائے تو اللہ کی شان اس سے. اچھا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس میں دین اور اسلام میں تھوڑا سا اگر 1 منٹ آپ گفتگو کریں ہمارے ناظرین کے لیے. جی دین اور اسلام میں ایک عام طور پہ لوگ فرق نہیں سمجھ پاتے. اصل میں دین تو میں نے کہا کہ وہ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی وے آف لائف، جو اس کو ایک اچھا انسان بنائے اور اللہ کی بنی ہوئی تمام مخلوق چیزوں سے، نعمتوں سے کیسے فائدہ اٹھائے، اس کا نام دین. اور وہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کہتے ہیں سرنڈر کر دینے کو، آتم سمرپن کرنے کو، خود سپردگی کو. تو اللہ نے جو ہمارے لیے طریقہ وے آف لائف طے کیا ہے اپنے نبیوں کے واسطے، اپنی کتابوں کے واسطے سے ہمیں بھیجا ہے، اس سے سرنڈر کر دینے کا نام اسلام ہے. لیکن یہ صرف اہل ایمان کے لیے آیا لفظ؟ نہیں، یہ تو اگر وے آف لائف ہے تو دیز آر آل فار. ظاہر ہے کہ تو اسلام شروع سے ایک ہی مذہب، دین تو یہ سرو دھرم کا کنسیپٹ ہی اصل میں ذرا انسان کو بھٹکانے والا ہے. جو پیدا کرنے والا اللہ ایک ہے، تو اس نے دیکھیے ہمیں انسان، سارے انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا. دیکھنے کا طریقہ سب کا ایک ہی، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کوئی کانوں سے نہیں دیکھتا. سننے کا طریقہ سب کا ایک سا ہے، کھانے کا طریقہ ایک سا ہے، پیشاب کرنے کا، استنجے سے ضرورت سے فارغ ہونے کا سب کا طریقہ ایک ہے. تو جب ظاہری چیزوں کا وے آف لائف ایسا کیا ہے، تو پھر روحانی اور دینی اور اس کی جو وہ چیزیں ہیں تمام، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی الگ الگ طریقے نہیں بنائے ہوں گے کہ میرے لیے اور کوئی اور. آپ جو جس منہ سے کھاتے ہیں میں بھی اسی منہ سے کھاتا ہوں. ایک ہندو، ایک سکھ، ایک عیسائی جس طرح کھاتا ہے، تو جو زندگی گزارنے کا یہ طریقہ ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا. ایک ماں بھی جس کو اللہ تعالیٰ نے مامتا دی ہے، وہ اپنے 2 بیٹوں کو 2 لڑانے والے احکام نہیں دے سکتی. ایک سے کہے بیٹا دروازہ کھول دے، ایک سے کہے بیٹے دروازہ بند کر دے. شروع سے دین ایک ہی ہے. قرآن نے یہی بات کہی ہے کہ ہم نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ اس کے علاوہ کسی اور کی مانو، اسی کو مانو اور اسی کی مانو، اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کنسنٹریشن کی ضرورت کا لحاظ کرتے ہوئے دین کی اساس، دھرم کی اور ریلیجن کی اساس توحید پر رکھی. اصل میں ایک اللہ کی ضرورت نہیں. اللہ یہ بھی کر سکتے ہیں، جیسے دنیا میں سسٹم ہوتا ہے کہ ایک پرائم منسٹر بنا دیا، ایک سی ایم بنا دیا، ایک ایگریکلچر منسٹر، ایک فلاں الگ الگ دیوی دیوتا بنا سکتے تھے اللہ تعالیٰ. لیکن اگر ایسا ہوتا، کتنا زیادہ انسان پریشان ہو جاتا. جو سمجھتے ہیں توحید کو، وہی جنہوں نے مزہ حاصل کیا ہے وہی جانتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زندگی گزارنے کے اگر ایک وقت میں کئی قانون ہوتے، آپ کے لیے قانون، آپ کے لیے قانون، تو کتنا زیادہ آدمی کو انتشار ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک وقت میں ایک نبی کی اطاعت، ایک وقت میں ایک کتاب جو بھیجی ہے اس کو ماننے کا وہ کیا ہے. اور ہماری خوش نصیبی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ شریعت دی کہ ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ چاروں کتابوں کو ماننا ہے. جی بالکل. میرا خیال ہے کہ کہیں ایسا تصور، چاروں کو نہیں، ساری لا نفرق بین احد من رسول، ہمارے کسی ایک رسول پر بھی اگر آدمی ایمان نہ لائے تو وہ مومن نہیں. عقیدت نہیں، آستھا کہتے ہیں نا، آستھا کی بات ہے. تو ہم تو کہتے ہیں آستھا سے بہت آگے چیز ہے ایمان. سبحان اللہ. ہمارا تو ان رسولوں پر جو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے سچے رسول تھے، ان سب پر ایمان کی کیفیت ہے ہمارے لیے. آپ کا کام پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کا رہا، اور الحمدللہ بڑی تعداد ہے، وہ پوری دنیا جانتی ہے. لیکن آج جو ادھر 10-15 سالوں میں ملک کے حالات بد سے بدتر ہوئے، اس میں اکثر آپ نے فرمایا کہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے انہیں قرآن نہیں پہنچایا. لیکن جتنی شدت سے اب یہ ہو گیا تو اس کے بھی ذمہ دار ہم ہی. ظاہر ہے ہم ہی ہیں. اصل میں بہت دنوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے. قرآن نے جتنے باطل نظریات اور خرابیاں، گناہ، جرائم، کرائمز، ان سب کو ظلمات کہا ہے، اندھیرے. جی. اور اسلام کو کہا ہے نور، روشنی. تو روشنی کے پھیلنے کی وہ نیچر ہوتی ہے. اندھیرے پھیلتے نہیں، اندھیرے صرف خالی جگہ لیتے ہیں. اندھیرے خالی. تو اندھیرے پھیلے نہیں ہیں. اندھیرے تو ویکیوم رہتا نہیں، خلا نہیں رہتا. ہم نے روشنی پھیلائی نہیں. سچی بات یہ ہے کہ اندھیرے کوئی چیز نہیں ہے. اندھیرے تو روشنی نہ ہونے کو کہتے ہیں. روشنی کے نہ ہونے کو اندھیرا کہتے ہیں. کسی مسجد میں
میں ایک مثال دے رہا ہوں، مسجد میں مؤذن صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ لائٹ جلائیں، اور رات ہو جائے تو لائٹ آن کریں، اور وہ بھول گئے تو نمازی آ کر کیا کہتے ہیں، ملا جی کیوں اندھیرا کر رکھا ہے؟ بہت اندھیرا کر نہیں رکھا، انہوں نے روشنی نہیں جلائی۔ بہت بالکل یہ دنیا کا یہی حال ہے کہ ہم نے لوگوں کو اسلام کی روشنی سے منور نہیں کیا دنیا کو، تو وہ اندھیرے خالی جگہ لے رہے ہیں۔ تو اصل میں انہوں نے پھیلا نہیں رکھے ہیں یہ اندھیرے، یہ جو کہہ رہے ہیں ہم 10-15 سال سے پھیل رہے ہیں، بلکہ ہماری کمی ہے کہ ہم نے ان تک بیچاروں کو پہنچایا نہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ملک ہمارا، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، یوں بھی اپنے جغرافیے کے اعتبار سے، اپنی تہذیب و تمدن کے اعتبار سے، اور اپنے موسموں کے لیے انوائرمنٹ کے اعتبار سے ایسا خوبصورت ملک ہمیں اللہ نے تعالیٰ نے دیا ہے کہ ہم جتنا شکر کریں ہم کم۔ پھر جو ہمارے اس ملک کے رہنے والے لوگ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ مجھے ہندوستان کی مٹی سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ اقبال نے کہا میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے میرا وطن۔ میں نے ابھی گفتگو کا آغاز اس لفظ محبت سے کیا جی ہے، بغیر اس کے تو کچھ نہیں۔ لیکن موجودہ جو صورتحال ہے کہیں کہیں وہ مایوس کرتی ہے، حالانکہ اسلام میں مایوسی کفر ہے۔ میرے ذہن میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ موجودہ سچویشن اور اس صورتحال میں صلح حدیبیہ کے حوالے سے اگر کچھ اصل میں اس میں کی جائے۔ ایک بات میں کروں کہ دیکھیے، وقتی طور پر جنون پیدا ہو جانا، کبھی کسی بیماری پیدا ہو جانا، اس سے فطرت نہیں بدلتی۔ فطرت الگ چیز، جبل گردت جبلت نہ گردت، یہ مشہور مثال ہے، پہاڑ ہٹ جائے لیکن وہ جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ لیکن آج کیا لیکن یہ جو حالات جنون یہ ہو رہا ہے، لیکن فطرت کے خلاف زیادہ دیر نہیں چلتا ہے انسان۔ ہمارے ملک کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ نفرت جو ہے زیادہ دن نہیں چلے گی، یہ یہاں کی نیچر میں شامل نہیں۔ جھگڑا ہو جانا، فساد ہونا، یہ تو پچھلے دنوں ایک رپورٹ آئی تھی کہ ہندوستان کی عدلیہ میں جتنے مقدمات میں، ان میں سے 74% خاندانی رشتہ داروں کے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہندو مسلم نفرت ہے یا مذہب کے بنیاد پر، ایسا نہیں، وقتی طور پر جنون ہے لیکن فطرت میں محبت ہے۔ حالانکہ ہماری بدقسمتی کے 95% مسلمان ہیں جیلوں میں، جی ایک حقیقت یہ ہاں یہ بھی ہے جی۔ اصل میں ایک میرا ذہن یہ کہتا ہے، ایک شعر ہے، ذہنوں میں ایک جنگ ہے جاری جس کا کوئی اعلان نہیں ہے۔ جی میرا خیال ہے وہ جنگ بھی جاری ہے، تو اب اس کے لیے کیا کچھ ایسا کیا جائے؟ تو صرف محبت علاج ہے اس کا، صرف محبت ایسا ہے، کبھی ہاری نہیں، کبھی شکست نہیں ہو اس کو۔ ہمارے ذمہ ہے، ان کا کام، وہ جو کام ہے جو اہل سیاست جانے، میرا کام، میرا پیغام محبت ہے۔ میں پوری دنیا میں مشاعروں میں جاتا ہوں اور تمام مسلکوں کے پروگرامز میں جاتا ہوں، میری کوشش ہے کہ مثبت سوچ سے ان سے بات کی جائے، اور اگر آدمی مثبت سوچ سے بات کرے تو الحمدللہ اسے کامیابی ملتی ہے۔ میرا خیال ہے آج ان حالات میں مسلکوں سے الگ ہٹ کر پازیٹیوٹی کے ساتھ گفتگو کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ آپ نے پوری دنیا میں کام کیے ہیں، پوری دنیا میں آپ جاتے ہیں، الحمدللہ لاکھوں لوگ آپ سے وابستہ ہیں۔ ایک آدھ کوئی ایسا واقعہ جو عام طور پہ تو ہم نے ہزاروں کلپس ہیں آپ کی دیکھی ہیں، پوری دنیا میں آپ جاتے ہیں، انگریز بھی ہیں، یہ بھی ہیں، وہ بھی، بہت سارے واقعات، کوئی ایسا دلچسپ واقعہ جس نے ایک دم آپ کو توڑ دیا اور دعوت کی طرف وہ آدمی آ گیا؟ اس لیے کہ ہم تو روز ٹوٹتے ہیں آپ کے واقعات سن کے۔ آج کس طرح لوگ خود چل کے آئے ہیں۔ آپ نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک صاحب نے کہا کہ 7 بجے وہ 5 بجے اٹھ گئے تھے، اور میں تو ایسے سینکڑوں واقعات ہیں۔ جی بالکل، ذرا بھی کیسے نفرت کی، ایسے تو کتنے واقعات ہیں کہ وہ غصے ہو رہا ہے، ناراض ہو رہا ہے، اور یہ ہو رہا ہے، اور ذرا سا میں نے کہا کہ اپنا بھائی، بیٹا، بھتیجے تو اپنے گھر آئے ہو، تو ایسا پوری دنیا میں ماشاءاللہ دعوت، کہاں ملکوں میں الحمدللہ یہ سلسلہ اصل میں یہ زمانہ علم اور عقل کا زمانہ ہے اصل میں، اور علمی عقلی ذہنیت کو اسلام کے علاوہ کوئی چیز مطمئن نہیں کر سکتی۔ اور ذرائع ابلاغ کی وجہ سے ایک زمانہ تھا کہ لوگ اسلام کو مسلمانوں سے سمجھتے تھے، مسلمانوں میں تو پریکٹیکل اسلام ہے نہیں، قرآنی اسلام، صورت حال ہم تو سب سے بڑا حجاب بنے ہوئے ہیں۔ اب ذرائع ابلاغ کی ایجاد نے قرآنی اسلام لوگوں کے بستر تک پہنچا دیا، اور وہ جینوین اسلام کسی انسان اندر کی پیاس ہے، اس انسان کی اندر فطری پیاس ہے کہ وہ ایک اللہ کو مانے اور ایک اللہ کی مانے۔ تو اس کی طرح جب پیاسے کے ہونٹوں پر آپ گلاس لگا دیے ٹھنڈا تو وہ چھین کر پینے کو تیار ہے۔ یہی حالت ہے آج کل اسلام کے خلاف۔ اب اس وقت جو لوگ دنیا میں مسلمان ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں شور آپ سب دیکھ ہی رہے ہیں، تو وہ ہماری دعوت سے نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ زیادہ تر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا
سننے یا پڑھنے کے بعد وہ اسلام کو پڑھتے ہیں جی اور الحمد پھر حقائق ان تک کھلتے ہیں. یہ ہے اصل میں بات. جیسے کہ قرآن تمام انسانیت کی کتاب ہے. جی بے شک. آپ سے 30 منٹ کی بات ہوئی تھی، حالانکہ 30 منٹ میں ابھی 2-4 منٹ اور ہیں. نئی نسل جو ہے آج وہ نمازیں بھی پڑھ رہی ہے ماشاءاللہ، مساجد بھی بھری ہوئی ہیں، دعوت کے کام میں بھی لگی ہوئی ہے، تبلیغ جماعت میں بھی جاتی ہیں، لیکن کہاں کچھ ہم میں کچھ کمی ہے کہ وہ تربیت نہیں ہمیں مل پا رہی. اصل میں اس کا میں نے ایک مضمون لکھا تھا، ہرمز کی دوائیں صلی علی محمد، 2003-04 میں، وہ 27 قسطوں میں چھپا تھا، وہ کتابی شکل میں آ رہا ہے. اس میں یہی بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب کسی دوسرے کو بھلائی کی دعوت دیتا ہے، وہ بھلائی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور جس برائی سے دوسرے کو روکتا ہے اس برائی سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے. تو اپنی کردار کو، اپنے عمل کو، اپنے عقیدے کو، اپنی اخلاق کو کی حفاظت کا طریقہ offense is the best defense. تو ہمیں اصل میں دعوت کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے بیک فٹ پر ہیں دوسرے. اچھا، اتحاد نہیں ہو پا رہا ہے. تو کیا وہ جو 2 دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی کہ یا تو انہیں دے دیجئے اور اتحاد بھی، تو اتحاد والی تو لیکن اس میں نے یہ بھی عرض کیا ہے کہ یہ دعوت جو ہے یہ نقطہ اتحاد بھی ہے، اس لیے کہ ایک جب وہ انسانیت متحد نہیں ہوگی جب تک کہ ایک اللہ کو نہیں عبادت ہوگی، انسان متحد نہیں ہوگی جب تک کہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر انہیں مانے گی. جو ہمارے برادران وطن ہیں، ان کا مذہب تو ہم سے پہلا ہے. تمام ویدوں میں خدا کا، وحدانیت کا، رسالت کا سب ذکر ہے. جی بالکل. لیکن آج ان سب سے الگ ہٹ کے جو ایک ذہن بنا دیا گیا، کیا فرماتے ہیں یہودیت کا. یہ تو اصل میں برادران وطن کیا، ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی یہ تو شیطان اس کو، انسان کو سب سے زیادہ توحید سے بیر ہے، چونکہ توحید پر نجات ہے. نہیں، یہودی جو ہے اس کی شروعات تو اسلام سے ہوئی ہے. ہمارا الحمدللہ ہمیں فخر یہ ہے کہ ہم تمام کو مانتے ہیں. وہ کسی کو خدا مان رہے ہیں، کرسچن ہمارے عیسائی بھائی، لیکن خدا والوں سے نفرت ہے. تو یہ ایک جو ذہن ہے، میرے خیال ہے بہت محنت کی گئی ہے. ہاں یہ تو ہوتا ہے. خیر اب سیاسی مفاد کے لیے لوگ مذہب کو ہمیشہ استعمال کرتے رہے ہیں. تو ہماری محنت اب میرے خیال ہے اور زیادہ ہونی چاہیے. ہمیں اصل میں بس یہ کل ملا کر تو وہی ہے کہ اندھیرے پھیل نہیں رہے، روشنی ہم نے نہیں پھیلائی. مجرم تو ہم ہی ہیں. اب اپنے جرم کو ہم دوسروں پر مورد الزام، دوسروں کو مورد الزام ٹھہرا کر ظاہر ہے کہ ہم اس سے بچ نہیں سکتے اپنے. بہرحال یہ کہ وہ ہے نا فارسی کا ایک شعر، مرد باید کے ہراساں نہ شود، مشکل نیست کہ آسان نہ شود. کوئی مشکل ایسے نہیں. لیکن ناظرین، میں کہتا ہوں کہ مشکلات ہماری زندگی میں آیا کرتی ہیں. اگر مشکلات نہ آئیں تو پھر ہمیں بہتر مواقع نہیں مل سکتے. ایک واقعہ مجھے یاد آیا، اور واقعہ یہ ہے کہ ایک صاحب صرف شکایتیں کرتے تھے کہ ہمیں یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا. ان کے ایک دوسرے ساتھی نے ان سے کہا کہ آپ کو سب کچھ مل جائے گا، لیکن آپ پہلے خود کو مل جائیے. علامہ نے کہا ہے نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے. حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ اس میں 2 گھنٹے بھی گفتگو کی جا سکتی ہے، اور مصروفیت کے باوجود انہوں نے ہمیں وقت دیا. حالانکہ ابھی تو بات شروع ہی ہوئی تھی، ابھی تو ہم آگے نہیں بڑھے تھے، لیکن وقت جو ہے وہ رکتا نہیں. وقت تو ایک ہی بار رکا تھا جب آقا علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تھے. وہ وقت کا جہاز تھا، کرتا بھی کیا لحاظ، میں دوستوں سے ہاتھ ملانے میں رہ گیا. آئیے عہد کریں کہ ہم لوگ انسانیت کی بات کریں گے، محبت کی بات کریں گے. خدا نے کائنات محبت کے لیے بنائی، محبت کی گفتگو کریں گے. اس لیے کہ آپ کا کوئی بھی مذہب ہو، بغیر محبت کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. کوشش ہمیں اور آپ سب کو کرنی ہے کہ اپنی نئی نسل کی اس طرح تربیت کی جائے کہ ہماری نئی نسل ہم سے ناراض نہ ہو. کیونکہ اللہ کے ہاں جا کے وہ کہے گی کہ اگر آج میں جہنم میں جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں تو اس کے ذمہ دار میرے ماں باپ ہیں، میرے شوہر ہیں، میرے بھائی ہیں، انہوں نے میری تربیت نہیں کی. بہت بہت شکریہ. میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین، نیوز 72 انٹرنیشنل کے ذریعے تمام ہمارا خاص پروگرام ملاقات، جس کے سلسلے سے آج حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم سے بات ہوئی. انشاءاللہ پھر کوئی موقع ہوگا ان سے بات کریں گے. آپ اپنا خیال رکھیے گا، محبتوں کے پیغام کو عام کیجیے گا، اور اپنے میزبان ڈاکٹر ماجد دیوبندی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.